تو ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں، آج اکٹھے ہوئے ہیں اپنے مہمان کے ساتھ. ہمارے ساتھ مہمان ہیں جناب اختر کمال صاحب. السلام علیکم، ویلکم. تھینک یو ویری مچ، مائی پلیجر. آج ہم نے کہا کہ بڑی اچھی سی بات ہمارے ذہن میں آئی تھی کہ شہد کی مکھی جو ہے اس کا بھی ایک اللہ تعالیٰ نے ایک مائنڈ سیٹ بنا کے دیا، میچورٹی کا اس کا مائنڈ سیٹ بھی ہے، یعنی اس کے ایک ذہن کو پورا بنا کر دے دیا ہے نا. اور اس کا ذکر بھی کیا اللہ پاک نے اپنے کلام میں. اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس سے نظم و ضبط اور زندگی میں ترتیب سیکھی جا سکے. یعنی انہوں نے دیکھا کہ مکھی جو ہے وہ صرف مکھی جا کر کے پھلوں کا ایکسٹریکٹ یعنی وہ ست یا نیکٹر جسے کہتے ہیں جو رس چوستی ہے اور وہ اس کا شربت تیار کر کے اس سے کہیں جا کر کے یہ نہیں کرتی کہ اس کے پتیوں کو اجاڑتی ہو یا ادھر ادھر. اتنا پیارا مائنڈ سیٹ اس کے ساتھ موجود ہے اور اس سے معلوم ہے کہ اس کو کس طرح سے محفوظ کرنا ہے، اس کے اوپر موم کی لیئر کیسے لگانی ہے اور موم بھی اسی میں سے ہی بنانا ہے. تو یہ کمال دیکھیں کہ اور اس طرح جو چیوٹی ہے وہ اپنے اندر ایک بڑا کمال کی آرگنائزیشن جو کالونیل سسٹم جو کہتے ہیں ایک سوسائٹی بنا کر رہنا، تو اس سے متاثر ہو کر انسان نے بہت سارے جسے کہتے ہیں نا انسان جو ہے وہ سوشل اینیمل ہے، یعنی معاشرتی ایک جاندار یا جانور سمجھ لیں، اس کی طرز زندگی بھی وہ بھی ایک مائنڈ سیٹ. تو یعنی اب اس مائنڈ سیٹ میں جو گروتھ مائنڈ سیٹ ہے یا فکس مائنڈ سیٹ ہے، آج ہم اسی کو زیر بحث لائیں گے آپ کی توسط سے. اصل مہارت تو آپ کو اس میں حاصل ہے، تو میں نے تو چھوٹی سی تمہید کوشش کی ہے اپنی سی جو میری زندگی میں یا پھر اپنے تجربے سے میں نے دیکھا ہے کہ ہم نے اپنی ذہن سازی کا مرحلے سے گزر کے پھر کہیں بڑے ہو پاتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنا تھوڑا سا تعارف اور اس کے بعد سلسلہ گفتگو کا شروع. میرا نام اختر کمال ہے اور میرا جو اسٹرانگ ایریا ہے بیسیکلی مائنڈ سائنس ہے. اس کے ساتھ میں لائف کوچنگ کرتا ہوں. جی اچھا، لائف کوچنگ تو ظاہر ہے بہت ساری کوچنگ، میرا ایک ٹرانسفارمیشن ہوتا ہے. میرا جو کور ایریا ہے وہ سب کانشیس مائنڈ ہے. اچھا، کیونکہ جیسے آپ کو یاد ہوگا آپ نے فیبرری میں مجھے بلایا تھا اور ہماری بڑی ان ڈیپتھ ڈیٹیل ہوگی. میں صرف دو باتیں کہتا ہوں کہ 95% جو اسٹرانگیسٹ ہے یا جو جسے کہتے ہیں کہ پاور ہے وہ سب کانشیس مائنڈ میں اور باقی جو ہے وہ تحت الشعور میں. ایگزیکٹلی، کیونکہ ساری پروگرامنگ، ساری اسکل سیٹ، سارا جتنے بھی بھنڈار ہے یا ویئر ہاؤس ہے وہ چیزیں، اور اس کے بعد جو کانشیس مائنڈ سے جو ہم ڈیلی روٹین کے جو کام کرتے ہیں آواز خمسہ بیس، یعنی وہ تو طے شدہ ہے. طے شدہ ہمارا ہے اور وہ ہمارا ذہن میں پہلے سے فکس ہو گیا. جی سر، ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے بڑا پیارا جس طریقے سے مائنڈ سیٹ والی چیز کا وہ کیا اور جس طریقے سے سورہ نمل میں اور جس طرح وہ تو کہنے کی خری کیا بات ہے. میں تھوڑی سی سبجیکٹو چیز سے ہٹ کے ڈیلی لائف سے کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو ہمارے جتنا اپلائیڈ ہوگی اتنا اچھا ہوگا. ہمارے جو سننے والے ہیں عام لوگ، جس کا میری کوشش عام فہم ہو جائے، یہی ہوتی ہے کہ عام فہم والی زبان میں جو ہے نا اس کو استعمال کریں. درست. پہلا مسئلہ آپ نے ویسے ہی حل کر دیا میرا جی مائنڈ سیٹ کیا ہے. مائنڈ سیٹ سمپل ایک سیٹ آف بلیفس ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ جو آپ نے سراؤنڈنگ میں پرسیو کیا ہوتا ہے. مزید اس کو سمجھنے کے لیے چیئر میرے سامنے رکھی، میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. آپ نے کوئی چیز دیکھی، سنی اور اس کو پرسیو کیا، یہ جو ہے چیئر کا ایک پارٹ ہو گیا، اس کا ایک پاؤں ہو گیا. دوسرا یہ تھا کہ آپ نے سننے کے بعد اس کو پھر اپلائی کرنا شروع کیا. تیسرا یہ تھا کہ آپ نے سب کانشیس مائنڈ میں وہ چیز رکھ لی. تیسرا پایا ہو گیا. چوتھا پایا جو ہے آپ کا چیئر کا وہ یہ تھا کہ آپ نے اس چیز کو ایک پرٹیکولر اس میں جس کو سعید بھائی نے بتایا کہ گروتھ اور جو ہے وہ کرنے کے بعد جو ہے دس از کالڈ مائنڈ سیٹ. ٹھیک ہے. اب مائنڈ سیٹ کی جو دو بڑی برانچز جس کو ہم یعنی ذہن میں ان چیزوں کی ترتیب آ گئی کہ میں نے کیا کیا چیزیں دیکھی اور اس سے کیا نتیجہ میں نے اخذ کیا، وہ چیزیں وہ پرسیو ہو گئی. اب آگے بات چلتی ہے کائنڈ آف فکس اور گروتھ. یہ تو بہت زیادہ سمجھنے کی ایک فیملر ورڈ ہے. ہاں جی. جو لیٹسٹ تھیوری ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ 25 کروڑ عوام ہیں تو 25 کروڑ ان کے مائنڈ سیٹ ہوں گے. اس میں ملٹری مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس میں فلو مائنڈ سیٹ، اس میں آرٹسٹ کا ہے مائنڈ سیٹ، ایک طرح سے ایک بلٹ ان اس کے اندر موجود ہے. ایگزیکٹلی ان دو پہ بات کرتے ہیں، صرف فکس پہ اور جو ہے گروتھ پہ. فکس مائنڈ سیٹ کا سر یہ تھا کہ اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو سب سے بڑی جو ایک خامی ہوتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مائی شپ مائی آرڈر. ٹھیک ہے. میں آگے نہیں جا سکتا
اور ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، یعنی ٹرانسفارم نہیں ہوگا وہ چینج نہیں ہوگا، وہ اس نے فیلئر سے کچھ نہیں سیکھنا، اس نے بار بار فیلئر سے کچھ نہیں سیکھنا، اس نے اپنی مسٹیک سے نہیں سیکھنا، اس نے بالکل ایک کیل کی طرح اس چیز کو ٹھوک دیا۔ اچھا، ایسے ہی لوگ جب آپ کو عام زندگی میں نا نصیب کا رونا، تقدیر کا رونا، حکومت کا رونا، سسٹم کا رونا، یہ فکس مائنڈ سیٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ان کی سمجھنے کی گروتھ، اور بس میں کیا بتاؤں کہ ایک خاص پوزیشن پہ بھی آگے جا کے ایک ریئل اسٹوری سے ہو کر، جی جی جی، اب جب گروتھ والے جو لوگ ہیں نا سر، یہ ڈے ٹو ڈے لرنر ہوتے ہیں، جی ہاں جی ہاں، ایک ایک چیز سے سیکھتے ہیں۔ میں بالکل چھوٹی سی مثال بتاؤں، ابھی آپ نے ٹریفک اپڈیٹ کیا، اب جو اس کے کنسرن والے لوگ ہوں گے جو وہاں ٹریول کرنا چاہتے ہیں، وہ یا جن کو پتا ہے کہ نہیں یار یہ میرا ٹائمنگ ہے، مجھے اس طریقے سے اپنا ٹائم کو بچانا ہے، درست ہے، اور یہ سعید صاحب نے جو ہے اس طریقے سے یا یار مجھے اب یہ راستہ اپنا، یہ ہے گروتھ والے، یہ ہر چیز سے سیکھتے ہیں کہ نئی امپروومنٹ، پرائرٹی کو چینج کرنا، اپنی ترجیحات کو تبدیل کرتے رہنا، لمحہ ہر چیز معاملہ فہمی اس چیز سے آتی ہے۔ ان جیسے لوگوں کے لیے شاید وہ جملہ بنائے کہ جی ون ڈے والی لائف والا حساب ہے، یہ 24 آورس کی لائف ہے، اور ہم اس طریقے سے تو یہ نئے نئے تجربے کرتے ہیں، اب یہ غلطی کی ریپیٹیشن نہیں کرتے۔ گروتھ فکس میں یہی ہے، گروتھ والا جو ہے وہ تو کہتا ہے کہ نہیں یار اس چیز کی اپلیکیشن سے مجھے راستہ یہ نقصان ہوا تھا، اب میں نے یہ نہیں دہرانا، یہ کرنا، وہ وہیں ٹکا رہے گا۔ یعنی اس میں لرننگ کیپیبلٹی بہت زیادہ ہے، فکس والا میں نہیں ہے جبکہ گروتھ والے میں ہے۔ جی، اب جس کو سر ایک چھوٹی سی میں مثال کو بتاتا ہوں کہ اس مائنڈ سیٹ کو کوئکلی کوچ کس طریقے سے وہ کرتے ہیں، اور نیورو پلاسٹیسٹی کو جو سب کانشیس مائنڈ کو کس طریقے سے چینج کرتے ہیں۔ 5 اسٹار ہوٹل میں ایک صاحب آ جاتے ہیں، وہ ٹرینر ہیں، سچا واقعہ، اور وہ بلا کے اس کو جو ویٹر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یار کھانا یہ ہے، بٹ آئی وانٹ اے ویری یونیک تھنگ، مطلب سر وی آر 5 اسٹار ہوٹل، ہر چیز ہمارے پاس اویلیبل ہے، یہ اس نے مکالمہ کیا، ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ مجھے ربڑی کے اوپر جلیبی چاہیے یار، ربڑی پر جلیبی چاہیے، یہ تھوڑا سا یونیک میرا اسٹائل ہے، اور میں نے یہ سویٹ ڈش فلیٹلی منع کر دیا، سوری سر یہ نہیں ہے یہاں پر اویلیبل۔ اچھا، اب اس کو غصہ آ جاتا ہے اس کو چیلنج کرنے کا، اچھا، اس سے دوسرے سے بات کہتے ہیں یار تم جی ایم کو بلاؤ یا مینیجر کو بلاؤ، مجھ سے بات کرو، ٹھیک ہے۔ اب کیپ ان مائنڈ سر کہ 5 اسٹار ہوٹل ہے، نہ ربڑی ہے اور نہ جلیبی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو بلاتا ہے، کہتے جی سر، کہتے یار میں نے اس طریقے سے اس سے مانگا، اس نے کہا نہیں سر دونوں چیزیں اویلیبل ہیں، سر آئی ایم سوری، آئی ایم ایکسٹریملی سوری، یہ جو ہے نا سر انٹرنی ہے تو اس سے ہو گیا، لیکن سر میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، ویسے آپ کی مرضی ہے، دونوں چیزیں اویلیبل، دونوں چیزیں اویلیبل نہیں تھی، اس نے کہا کہ سر فلاں جو چیز ہے ہماری ہوٹل کی دی بیسٹ، شیف اسپیشلسٹ، اس کے آگے تمام آپ سمجھ لیں کہ ہوٹل کی جتنی بھی ہماری جو سویٹ ڈش ہے وہ ختم ہے۔ اس کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی اس کی بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس کی کیوریوسٹی اس کی بڑی، اور اس کے بعد وہ اس چیز کو بھول گیا کہ جس پہ اٹکا ہوا تھا، اس نے کہا کہ تم سب چیزیں چھوڑ، مطلب وہ تو طے ہوگی کہ ملنے والی ہے، وہ اس کو پہلے تسلی کرا دی، وہ اس کو اٹکایا نہیں، اس نے کہا کہ یار ایسا کرو تم پہلے یہی لے کے آؤ، ٹھیک ہے۔ اب یہ سب کیا ہے کہ کوئکلی اس نے جو ہے نا اس کی نیورو پلاسٹیسٹی چینج کی، نئی چیز اس کے اندر ڈال دی، یعنی کہ میں سوال پہ ہی ہوں آپ کے، لیکن میں تھوڑا سا یہ بتا رہا ہوں کہ کوئکلی اس نے بولنے کا ہاں ٹھیک، درست، اس نے اس چیز کو بھی چھپا لیا کہ جو 5